ہوتا ہے یہاں پہ ذکر نبی اور ذکر خدا سبحان اللہ۔ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو جس کے برابر کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے پہلے پارے سے پہلے ہے سورہ فاتحہ، تو اس میں الحمد ہے۔ کیا ہے؟ الحمد۔ الحمد جو ہے یہ الف لام جو ہے استغراق کا جنس کا، یہ الگ بحث ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن مین جو ہے وہ ہے حمد۔ کیا ہے؟ حمد کا معنی آتا ہے تعریف کرنا۔ کیا ہے؟ جیسا الحمد تمام تعریف للہ، اللہ کے لیے۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جہان کا پالن ہار ہے، دنیا کو پالنے والا ہے۔ تو حمد اسی سے نکلا محمد، اسی سے نکلا محمد۔ اس میں مفعول ہے کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو جس کے برابر کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہو۔ اے خالق کائنات، تو نے یہ محمد نام اپنے بندے کا، اپنے رسول کا کیوں رکھا؟ تمام تعریف تو تیرے لیے ہے۔ آسمان کے ستارے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، کروڑوں اربوں فرشتے ہر وقت تیری تعظیم بجا لاتے ہیں، اور بار بار قرآن میں کہتے ہیں نحن نسبح لک و نقدس لک، اے مولا ہم تو تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ بلوں کے اندر چیونٹیاں تیرا نام لیتی ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں تیرا ذکر کرتی ہیں، آسمان کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے تیرا نام لیتے ہیں، زمین پر چرتے ہوئے چرندے تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، شجر کے پتے پتا تیرا نام لیتا ہے، کنکڑیاں تیرے نام کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اے خالق کائنات، ہم جدھر نظر دوڑائیں، جدھر دیکھیں، ہر کوئی تجھے پکارتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کوئی تیری تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو دراصل نام تو تیرا محمد ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی تیری تعریف کی گئی ہے کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ اور واقعی میں اللہ کی تعریف جتنی کی گئی کسی کی تعریف نہیں کی گئی، لیکن اے میرے مولا پھر بھی تو نے اپنے بندے، اپنے رسول کا نام محمد کیوں رکھا؟ اپنے محبوب کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو مشیت الہی کہے گی تیری بات ٹھیک ہے کہ زمین پہ چرتے ہوئے چرندے میرا نام لیتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے میرا نام لیتے ہیں، آسمان کے ستارے میری تسبیحات بیان کرتے ہیں، فرشتے جو ہے نحن نسبح لک و نقدس لک کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ بات تیری ٹھیک ہے، بات تو صحیح ہے کہ سمندر کے اندر مچھلیاں میرا نام لے رہی ہیں، بلوں کے اندر چیونٹیاں میری تسبیحات بیان کر رہی ہیں، پیڑ کا پتا پتا میرا نام لیتا ہے، زمین پر پڑے کنکڑ میرے نام لیتے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں میرا نام لیتی ہیں، تو تیرے خیال سے نام میرا محمد ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے نہیں دیکھا کہ ساری کائنات جس کا نام لے رہی ہے آخر وہ کس کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جس کی ساری کائنات تعریف کرے اور وہ جس کی تعریف کر دے وہی محمد کہلاتا ہے۔ محمد کہو سبحان اللہ۔ محمد، جب آپ نے محمد کہا تو آپ کے لب سے ملے، آپ کے ہونٹ ملے کہ نہیں ملے؟ کتنی بار ملے؟ 2 بار، ایک شروع میں ایک بیچ میں۔ محمد، آپ کہیے محمد، دیکھیے کتنے بار ملے؟ آپ کہیے اللہ، کئی بار ملا؟ 1 بار ملا، 1 بار بھی نہیں۔ جب محمد کہا جا رہا ہے تو لب سے مل رہے ہیں، 1 بار نہیں 2 بار مل رہے ہیں۔ 3 بار کیوں نہیں ملے؟ 4 بار کیوں نہیں ملے؟ اور خالی 1 بار ہی کیوں ملے؟ 2 بار کیوں ملے؟
ایک بار ملتے 3 بار ہو جاتا، لیکن نہیں، صرف 2 بار۔ آخر اس میں مشیت کیا ہے؟ آخر اس میں مشیت کیا ہے؟ آخر محمد نام رکھنے میں اللہ کی مشیت کیا ہے؟ آخر محمد نام رکھنے میں کہ جب میرے مولا تیرا نام لے رہے ہیں، اللہ ایک بار بھی نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لب لب سے نہیں ملتے، 1 بار نہیں 2 بار بالکل نہیں ملتا، لیکن جب محمد کہہ رہے ہیں تو 2 بار مل رہا ہے۔ 2 ہی بار کیوں؟ جب تیرا نام لیا تو 1 بار بھی نہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، ذرا سی دیر میں تمہاری سانس کو روک دے، ذرا سی دیر میں تمہاری سانس کو روک دے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ ایک نس ٹس سے مس اور بس، ایک نس ٹس سے مس اور بس، کہہ دیا اس نے کن اور بس۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا ہی انسان کی زندگی۔ تو اللہ وہ کہ جو تمہاری زندگی تم سے چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہ جو تم سے تمہاری عزتیں چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو تم سے تمہارے تخت و تاج کو چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو تم سے تمہاری ملکیت، تمہاری بادشاہت، تمہاری دولت کو چھین لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو تم سے تمہاری صحت یابی کو چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان اتنا کہ اپنے نام کے ساتھ جب بھی آپ کسی کام کی ابتدا کہا کہ رحمان بھی لگا دیا کرو، رحیم بھی کہہ دیا کرو، کیونکہ میں بہت رحمان ہوں، رحیم بھی ہوں۔ ایک طرف یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی کو زندگی بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تخت و تاج کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے، خالق کائنات پیدل چلنے والے کو گاڑیاں دلوا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے زمین پر چلنے والوں کو فضاؤں میں اڑا دیتا ہے۔ وہ چاہے کچھ بھی کرے، ان اللہ، میرے مولا تیری ذات اتنی بلند و بالا، ہر چیز پر قادر ہے تو، لیکن کائنات میں سب سے زیادہ حضور کی طاقت ہے، لیکن خدا کے برابر، خدا سے اور حضور کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، بالکل خدا سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن جب ہم نے خدا کا نام سنا تو ہمارے دل کانپتے نہیں ہیں، جو ہمارے دل کانپتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں بالکل خوف خشیت پیدا نہیں ہوتی، ایک محبت جو ہے اللہ کے نام سے کہ اللہ تو نے ہمیں کہاں سے کہاں رکھ دیا، اے خالق کائنات ہم کچھ نہ تھے، هل اتاک علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر میں نے اپنی رحمت سے اس کو پیدا کیا ہے، پھر میں نے اس کو اپنی رحمت سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو محبت کتنی ہونی چاہیے، خالق کائنات سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، مؤذن لیتا ہے، میں بھی یہاں کہہ رہا ہوں اللہ، آپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوئی، کوئی دل میں آپ کی جو ہے خشیت پیدا نہیں ہوئی، کوئی دلچسپی نہیں بڑھی، کوئی خواہش نہیں بڑھی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کتنی ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بارہا امتحان لیا گیا، کیونکہ آپ کو خلیل اللہ جو بنا دیا نا، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، مقام خلت پر فائز کر دیا۔ خلت کہتے ہیں جہاں جا کر محبت کی انتہا ہو جائے، جہاں جا کر محبت کی انتہا ہو جائے، کہ جہاں اب اس کے بعد محبت کا کوئی مقام ہی نہیں، بس ختم ہے یہاں پر جا کے۔ تو فرشتوں کا معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مقام دیتا، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم تو تیری ہر بات مانتے ہیں اور تجھ سے محبت بھی بے تحاشا کرتے ہیں، اے خالق کائنات یہ مقام تو نے ایک انسان کو دیا، ہمیں دیتا۔ تو اللہ نے کہا امتحان لے لو اس کا، آزماؤ۔ بارہا آزمایا گیا، کبھی جو ہے آگ میں ڈلایا گیا، نارے نمرود میں کود گئے، اللہ کی خاطر امتحان تھا، اللہ نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے حکم ہوا کہ ایک بیٹا، اسماعیل علیہ السلام، بابا اسحاق علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ایک بیٹا، اور پھر کہا کہ جو وہ بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے، جب عمر دراز ہو گئی تھی آپ کی بڑی دعاؤں سے،
تو جب وہ پیدا اس کہا کہ میری راہ میں اس کو ذبح کر. ایک بار بھی نہیں سوچا لیکن چل دیے. کہا اپنا شہر وطن چھوڑ کے چلے گئے. آپ ذرا دیکھیں کتنے امتحانات لیے گئے. آخر میں کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں ایک بار اور جانا چاہتا ہوں امتحان لینے کا. لے آؤ. جبرائیل علیہ السلام آ گئے لبادہ پہن کے فقیر کا. آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے خانہ کعبہ سے آواز آئی اللہ اکبر. جب اتنی بات سنی تو آپ کچھ نیند میں تھے. جب اپنے محبوب کا نام سنا تو بے چین ہو گئے. کہو سبحان اللہ. جب اپنے محبوب کا نام سنا, خدا کا نام سنا, اپنے رب کا نام سنا, خالق کا نام سنا, معبود کا نام سنا, مسجود کا نام سنا, بے چین ہو گئے. اب ان سے پوچھ رہے ہیں, نکلے ایک دم دیوانہ بار جیسے نا کیفیت ہوتی ہے ایک دم کہ بھائی کون تھا, کس نے کہا تھا بھی نام, کس نے میرے محبوب کو پکارا, کون تھا جس نے بھی اللہ کا نام لیا, کون تھا جس نے ابھی میرے محبوب کا بڑی پیاری آواز میں نام لیا, ایک بار اور لے دے, کون تھا, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. تو انہوں نے کہا میں ہی تھا. کہا اچھا تم تھے, کہا ایک بار اور لے دو. ایسا واقعہ بار بار نہیں ملتا ہے. کہا ایک بار اور لے دو, ایک بار اور کہہ دو. کہا کہ بھائی پہلی بار تو میں نے اپنی خوشی سے لیا تھا, پہلی بار میں نے اپنی خوشی سے لیا تھا, اب تم کہلوا رہے ہو کہ میں نام لوں تو اب اس کی اجرت دینی پڑے گی, اب اس کی اجرت دینی پڑے گی. تو کہا آپ نے کہ دیکھو یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ بکریوں کا ریوڑ تمہیں نظر آ رہا ہے. پہلے کے لوگوں کے پاس اونٹ, بکریاں, گائیں بہت ہوا کرتی تھی. کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ تمہیں بکریوں کا ریوڑ نظر آ رہا ہے. کہاں نظر آ رہا. کہا کہ ایک بار میرے محبوب کا نام لے دے, ایک بار کہہ دے اللہ اکبر, ایک بار کہہ دے اللہ بہت بڑا ہے, اور ان میں سے آدھی بکریاں لے جانا. انہوں نے پھر نام لیا اللہ اکبر. جب اتنی بات سنی اپنے محبوب کے نام میں مگن ہو گئے. آواز بہت اچھی تھی, امتحان لینے فرشتہ تھا, امتحان لینے آیا, آواز بہت سریلی, بس کھو گئے. تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا, تھوڑا ہوش میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ آدھی بکریاں لے کر جانے لگے, آدھی بکریاں لے کر جانے لگے. تھوڑی دور پہ کہا بھائی رک جا رک جا. کہا آپ کیوں روک رہے ہو؟ کہا کہ سن بات سن بھائی. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک بار اور لے دے میرے محبوب کا نام, ایک بار اور کہہ دے اللہ بہت بڑا, اللہ اکبر, ایک بار اور کہہ دے. کہا اب کیا کرو گے, اب کیا دو گے؟ کہا یہ آدھی بچی یہ بھی لے جانا, یہ جو آدھی بکریاں بچی ہیں یہ بھی لے جانا, بس ایک بار میرے محبوب کا نام اور لے دے, ایک بار اللہ اکبر کی صدائیں اور بلند کر دے. اس نے پھر سودا ہو گیا بھائی. پھر اس نے کہا اللہ اکبر. جب آپ نے سنا تو آپ جو ہے پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی, اور تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو دیکھا کہ وہ بکریاں لے جا کر تھوڑی دور پہنچ چکا تھا, بکریاں لے کر تھوڑی دور جا چکے تھے. اس کے بعد آواز دی کہ بھائی رک جا رک جا. پوری تقریر کا نچوڑ اسی لفظ پر ہے. کہا کہ بھائی رک جا رک جا. کہ اب کیا بات ہے؟ کہا ایک بار اور لے دے میرے محبوب کا نام. کہ اب کیا دے گا؟ اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا ہے, جو بکریاں تھیں وہ سب تو نے مجھے دے دی. اب اس کے بدلے اب میں اگر نام لوں گا تو اس کے بدلے کیا دے گا؟ جملے پہ غور کریں کہ اب اس کے بدلے کیا دے گا؟ کہا کہ ارے میرے پاس دینے کو اب کچھ نہیں ہے, لیکن یہ جو تیری بکریاں ہیں. کس کی؟ تیری. ابھی کس کی تھی؟ ہاں. تو کہا یہ جو تیری بکریاں ہیں, ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہ کی ضرورت پڑے گی. ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی چرواہ کی ضرورت پڑے گی. ارے تو میرے محبوب کا نام لے دے, میں تیرا خادم غلام بن کر زندگی بھر تیری بکریاں چراتا رہوں گا. تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے کہ سب کچھ جو ہے آپ دیکھیے کہ اللہ کی, صرف اللہ کا نام سننے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ. اور اس کے بعد کہا کہ قربان کرنا الگ بات ہے, کہا کہ بھئی جس کا کل مالک تھا اسی چیز کا نوکر بن جانا. کہا کہ اللہ تبارک کو تب فرشتے پھر اپنی اصلی صورت کہ بھئی ہم تیرا امتحان لینے آئے تھے. واقعی میں مقام خلت کا اگر کوئی حقدار ہے تو خلیل تم ہی ہو, ابراہیم تم ہی ہو. اللہ نے تمہیں یہ جو مقام دیا ہے اس کے حقدار تم ہی ہو. اب سوال یہ ہے کہ جب انتہا ہو گئی محبت کی
تو سب سے زیادہ محبت کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. پھر محبوب کہاں گئے؟ حضور کہاں گئے؟ سید الانبیاء کہاں گئے؟ سید الاسفیاء کہاں گئے؟ سید الانس، سید الجن، سید الثقلین، سید الکونین پیارے محمد مصطفیٰ کہاں گئے؟ اب تو مقام یہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑا مقام کسی کا ہے؟ کس کا ہے؟ ابراہیم کا. پھر حضور کہاں ہے؟ جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کہ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے باتیں کی جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے درجوں بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. ادھر مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بلند کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں مسئلہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ محبت کی انتہا ہو گئی ابراہیم پر، اور مقام حضور کا سب سے زیادہ. یہ تطبیق کیا؟ آپ کیا صورت نکالیں؟ صورت کوئی سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کی یہی صورت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد ڈالی، دوبارہ دیواریں بنائیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، تو اس وقت دونوں نے، والد نے اور بیٹے نے اس وقت دعا کی تھی. اس وقت دعا کی تھی. اب ذرا غور کریں آپ بات پر کہ بھئی انسان اتنا بڑا کام جو اللہ کے گھر کی بنیاد رکھے دوبارہ، کہ نوح علیہ السلام کے طوفان آیا تو سب مسئلہ ایسے ہو گیا تھا. اس کے بعد جب دوبارہ جو نی ڈالی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے، تو جب اتنا بڑا کام، اور اس کے لیے کوئی چیز مانگی جائے گی تو بڑی ہی مانگی جائے گی. آپ ایک بات ہے کہ مثال کے طور پر دعا انسان اسی چیز کی مانگتا ہے جب بے بس ہو جاتا ہے، جو اس کے پاس نہیں ہوتی، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، جس کی اس کو اہمیت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے دعاؤں میں مانگا جاتا. تو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے کعبے کی دیواریں بنائیں، اس وقت دعا کی تھی. کیا دعا تھی؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی کو میری امت میں پیدا فرمانا، اپنے آخری نبی کو میری نسل سے پیدا فرمانا. اب ذرا غور کریں کہ جو دعا مانگے وہ خلیل اللہ، اور جس کو دعا میں مانگا جائے وہ حبیب اللہ. جس کو دعا میں مانگا جائے وہ حبیب اللہ. اب ذرا سوچئے کہ محمد جب ہم نے خدا کا اللہ کا نام لیا، اللہ تو ہونٹ سے نہیں ملے. آخری بات سن لیجیے، رات زیادہ ہو جائے گی، کہ اللہ ہونٹ سے نہیں ملے. اب کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب محمد کہا تو ایک بار نہیں 2 بار ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا نام لیا، ایک بار بھی نہیں ملے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور محدود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہر جگہ ہے، اس کے نور کی کوئی انتہا نہیں. اب انسان چومنا چاہے خدا کے نور کو تو کیسے چومے؟ اب خیال آئے کہ ہم خدا کے نور کو چومنا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، تو کیسے لیں، کیسے چومیں؟ کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے. تو جب خیال آئے کہ خدا کے نور کو چومنا ہے تو دیوانے کیا کریں؟ تو کہا کہ جب تمہیں خیال آئے کہ خدا کے نور کو چومنا ہے تو محمد کہہ لیا کرو. جب پہلی بار تمہارے لب سے ملیں، کہو سبحان اللہ، کہ جب پہلی بار تمہارے لب سے ملیں تو سمجھو خدا کے نور کو چوم لیا ہے، اور جب دوسری بار لب سے ملیں تو سمجھو کہ محمد مصطفیٰ کے نور کو چوم لیا. تو یہ حکمت ہے محمد میں، یہ تفسیر ہے لفظ محمد کی، کہ ہم جس کی امت میں ہیں اللہ نے اس کا نام بھی بڑا دلچسپ رکھا ہے.
ساری چیزیں خدا نے اس کے نام میں ہی رکھ دی. تو سبحان اللہ, خالی نام محمد میں سب کچھ رکھ دیا, کمال رکھ دیا. اور ہم لوگ اگر چاہیں کہ حضور کی مکمل توصیف بیان کر لیں تو صرف میم کی نہیں کر سکتے. حضور کی زندگی تو بہت ہے, حضور کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ابو بکر صدیق یار غار ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور کے دوست ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر وقت ساتھ رہنا, کوئی مشورہ ہو ان سے کرنا, ایسی یاری کی جس کے لیے قرآن نے خود کہا ہے کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے اس سے کہو کہ ڈرے نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا دوست, جس کی دوستی کی گواہی قرآن دے, اور وہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جس میں شک کرنے کی بالکل گنجائش نہیں, تو وہ قرآن گواہی دے جس کی دوستی کی. اب بھائی جب دوست کوئی 2-3 سال کسی کے ساتھ رہ لے, اس کے احوال جان جاتا ہے, اس کی گھر کی حالات جان جاتا ہے, اس کا چہرہ دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کس حال میں ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, ایک دوسرے کی حقیقت پہچان جاتا ہے انسان. لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق سے؟ کہ ابو بکر صدیق تم میرے ساتھ تو رہے ہو, تم میرے ساتھ تو رہے ہو, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نماز پڑھنا وضو کرنا ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن میری حقیقت کیا ہے یہ سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. یہ سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کیا ہے. تو حضور کی حقیقت جو ساتھ رہا وہ نہیں پہچان پایا, تو ہم اور تم کیا پہچان سکتے ہیں؟ حضور کی ہم حمد و ثنا جو ہے مکمل کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ حضور کی ثنا کیسے, توصیف کیسے, نعت ان کی مکمل بیان کر سکتے ہیں؟ راحت اندوری جو ہے بڑے مشہور شاعر ہیں گھر کے ہندوستان کے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا, 11 اگست کو 2020 پچھلی سال ہوا تھا ان کا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتے, زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزم و کوثر و تسنیم, آپ بات دیکھیں, حد کر دی شاعر نے. بھئی وہ ان کا عقیدہ ہے, اور شاعر جو کہتا ہے تو کوئی دلیل تو نہیں ہوتی اس کی بات کی کہ مطلب اس کو قرآن یا حدیث کی کوئی دلیل ہے مکمل اس کو گانٹھ باندھ لیا جائے, اس کا ایک اپنا حساب ہوتا ہے اس کے. لیکن شاعر کی دیکھیں کہ شاعر کہہ کیا رہا ہے کہ زمزم وہ پاک پانی جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلا, وہ زمزم کہ جس کو پی کر بیمار شفا یاب ہو جائے, وہ زمزم کہ جس نے بھوک اور پیاس دونوں کو مٹا دیا, وہ زمزم جس کو پاک پانی مانا جاتا ہے, کہ جس طرح عام پانیوں سے زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ اسے آپ بیٹھ کر پیتے ہیں, اسے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر پیجئے. تو کہا کہ وہ زمزم اور کوثر, حوض کوثر جو میدان محشر میں جو حساب و کتاب جنتیوں کو پلایا جائے گا, تو کہا کہ یہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یعنی زمزم کی سیاہی بنائی جائے اور کوثر کے پانی کی بھی سیاہی بنائی جائے, پھر بھی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. دیکھیے شاعر کی بات, کیا بات ہوئی. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا, تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات سیرت رسول بیان کرنے میں جو بھی خامیاں غلطیاں ہوں اسے معاف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھی درود شریف اللہم صلی علی سیدنا.